بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر رابعہ اظہر آپ کی ہوسٹ آپ کو رفا FM ریڈیو 10.2 کے پلیٹ فارم سے ویلکم کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے لائف سٹائل میڈیسن پہ کافی پروگرامز کیے ہیں، اور آج کا بھی پروگرام لائف سٹائل میڈیسن اور اس کے ایک نئے ٹاپک پریونٹیو کارڈیالوجی کے ساتھ اس ٹاپک پر آج ہم مینلی بات کریں گے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو مہمان یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر اظہر رشید، جو کہ پرنسپل ہیں اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی، سر ڈین بھی ہیں فیکلٹی آف ہیلتھ میڈیکل سائنسز کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں، اور سر تھینک یو کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت اپنا نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ سر ماشاء اللہ سے کیونکہ آپ بیسیکلی ایک کارڈک سرجن ہیں، تو زیادہ آج آپ کے ساتھ ہم کارڈیالوجی ریلیٹڈ دل کی بیماریوں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے ضرور۔ لیکن سر اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یہ لائف سٹائل میڈیسن کا پروگرام ہے، اور رفاع انسٹیٹیوٹ آف لائف سٹائل میڈیسن جو ہماری رفاع یونیورسٹی ہے، رفاع انٹرنیشنل جو ہے ہمارا اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ہے، اس نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا رفاع انسٹیٹیوٹ آف لائف سٹائل میڈیسن۔ سر اس کا کیا ویژن تھا آپ لوگوں کا اس انسٹیٹیوٹ کو بنانے کا؟ اس انسٹیٹیوٹ کو بنانے کا جو ویژن تھا وہ بیسیکلی ایک انسان کس طرح صحت مند زندگی گزار سکتا ہے بغیر بیماری آئے ہوئے اور بغیر دوائیوں کے اور علاج کے۔ صحیح۔ صحت جو ہے وہ اس کے بغیر انسان زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور بیماری ایک دفعہ ہو جائے تو جو اسپیشلی کرونک النیسز ہیں وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ صحیح۔ تو بیمار انسان ہے۔ تو جو لائف سٹائل میڈیسن ہے اس کا جو بیسک ایم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انسان کو ہیلدی رکھنا ہے، صحت مند رکھنا ہے، اور دوسرا اس کو بیماری سے بچانا ہے اور اس کو بیماری نہیں ہونے دینی۔ تو بیسیکلی یہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں علاج کرانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ایک تو انسان کام سے بھی جاتا ہے، اور دوسرا اس کی جو فائنینشیل جو اس کا امپیکٹ ہے علاج کرانے کا، مہینے کا ہزاروں میں دوائیاں جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں بہت بڑا بوجھ ہے انسان پہ، بلکہ پورے خاندان پہ بوجھ ہوتا ہے۔ تو بیسک اس کا ایم یہ تھا کہ لائف سٹائل میڈیسن سے ہم ایک لوگوں میں اویئرنیس اجاگر کریں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ صحت کتنی ضروری ہے، اور صحت جو ہے وہ اچھی رہ سکتی ہے آپ تندرست رہ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اس کا احساس کریں کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمیں نقصان ہو۔ تو بیسک ایم یہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے شروع کیا۔ ٹھیک ہے سر، یہ رفاع انسٹیٹیوٹ آف لائف سٹائل میڈیسن کا جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور یہ ہمارے یہاں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت فائدے کا ہوگا۔ تو سر اس اسٹوڈنٹس کے لیے کیا مطلب اس کریکولم کو جو ہم انشاءاللہ ڈالیں گے اس میں، تو اس کا اسٹوڈنٹس کے لیے سر کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ انشاءاللہ کریکولم ہم نیکسٹ ایئر سے لے کے آ رہے ہیں۔ فائدہ اس وقت ہوتا ہے، دو طرف سے ہوتا ہے۔ ایک تو گھر میں ماں گھر چلاتی ہے، تو لیکن آج کل جو بچے ہیں وہ ماں باپ کی جگہ آگے ہیں، اور ان کا بھی اب جو ہے اثر و رسوخ کافی ہے۔ ایک تو اس میں اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس سٹیج سے جو ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ ابھی سے وہ اس کو اگر وہ خود اپنے پہ اپلائی کریں گے تو چانسز زیادہ ہیں کہ وہ صحت مند رہیں گے۔ لیٹ اگر آپ سٹارٹ ہو تو آلریڈی بہت سارا وقت گزر گیا ہوتا ہے۔
دوسرا ہے کہ وہ اپنے گھر میں انفلوئنس کر سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور اس سے ان کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس کا امپیکٹ جو ہے، ایک آدمی کا امپیکٹ جو ہے منیمم 100 پہ تو ہو جاتا ہے. تو ابھی سے یہ بچے شروع ہوں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اس کا انفلوئنس جو ہے پوری سوسائٹی پہ ایونچولی جائے گا. صحیح. واقعی میں ابھی جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی تھی لائف اسٹائل میڈیسن کے ریلیٹڈ، تو مجھے اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ میم یہ آپ لائف اسٹائل میڈیسن کے بارے میں کافی بتاتی ہیں، تو یہ چیز تو بڑی ضروری ہے، اور یہ ہمارے اسلام نے بھی ہمیں چیزیں سکھائی ہیں. لیکن دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ویسٹ میں آنی شروع کی، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، ورنہ یہ تو بیسیکلی ہماری دین کا حصہ ہے اور یہ ہمیں کرنی بھی چاہیے. تو جب میں نے ان کو کہا کہ یہ چیز اب آپ کے کریکولم میں بھی انٹروڈیوس ہو رہی، تو بڑے خوش ہوئے. کہتے میم یہ تو بہت اچھا ہے کہ ایک پہلے سے اگر ہم پریونٹیو سائڈ پہ چلے جائیں، مطلب اب ڈیزیز ہوئی نہیں، اور ویسے ہی کیونکہ زیادہ تر ہماری اسٹوڈنٹس میں بھی سر یہی چیز ہے کہ ناشتہ نہیں کرنا، صبح رات کو لیٹ سونا، ایکسرسائز نہیں کرنی، جنک فوڈ لینے، اسموکنگ، یہ ساری اس طرح کی چیزیں جو ہماری ساری لائف اسٹائل ریلیٹڈ ہیں، اور یہ سارے پرابلمس ہمارے اسٹوڈنٹس کے بھی ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ کریکولم ہماری اسٹوڈنٹس کے اس میں آ جائے گا تو وہ شروع سے اس چیز پر اس پہ دھیان کریں گے اور ان چیزوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ ان میں یہ، اور واقعی اور پھر جب وہ باہر جائیں گے، ہاؤس جاب کریں گے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے، تو اس سے بھی انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا. ٹھیک سر. اب کیونکہ ماشاءاللہ سے اپ کمنگ انٹرنیشنل کانفرنس آ رہی ہے 2 سے 5 دسمبر کو لائف اسٹائل میڈیسن کی. سر اس کانفرنس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کانفرنس ماشاءاللہ جو ہے رفائی انسٹیٹیوٹ آف لائف اسٹائل میڈیسن اور پاکستان ایسوسیشن آف لائف اسٹائل میڈیسن کی کیلیبریشن سے ہو رہی ہے. تو سر اس کانفرنس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں کیا کیا ہوگا، کہ کون کون سے تھیمز ہیں یا اسپیکرز آئیں گے، اور کیا کن لوگوں کو فائدہ یہ کانفرنس دے گی؟ دیکھیں اس کی تو 8 تھیمز ہیں. جو میرے سے ریلیٹڈ ہے وہ تو پریونٹیو کارڈیالوجی ہے، اور اس میں اسپیکرز جو ہیں کوئی میرے خیال میں بھی 9-10 ہیں جو باہر سے بھی آ رہے ہیں. جی سر. اور کافی 50 سے زیادہ پیپرز بھی اس میں انشاءاللہ تعالی. تو کافی اچھی سگنیفیکنٹ یہ کانفرنس ہے. اور ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ شروع کرتے ہیں نا، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پیغام شروع کیا تو کتنے لوگ ساتھ تھے آپ مجھے بتائیں. حضرت خدیجہ نے ان کو اسلام قبول کیا، حضرت علی نے، حضرت ابو بکر، چند ایک لوگ تھے نا، بالکل. اور پھر وہ پھیلا. تو اچھا پیغام کی جو شروعات ہے نا وہ ہوتی ایسے. صحیح. کہ ایک یہ نئی چیز ہے اس ملک میں. پہلے بھی ہماری ماشاءاللہ وہ آن لائن کانفرنس ہوئی ہے، بڑی اچھی ہوئی ہے. تو یہ بھی اس کا بیسک مقصد اب جو ہے کہ اس پیغام کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ ایک سٹارٹ ہو گیا ہے. اور باہر تو اب یہ کریکولم جیسے ہے وہاں ایکسیپٹڈ ہے کافی، کوئی میرا 17-18 کی جو ہے یونیورسٹیز کے اندر یہ ہے. صحیح. تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ تعالی یہ بڑی اچھی کانفرنس ہوگی. اور مختلف ہے، بیسیکلی لائف سٹائل میڈیسن میں 7-8 ایریاز ہیں جس کے اوپر آپ کرتے ہیں فوکس. ایک تو غذائیت ہے، نیوٹریشن ہو گئی، پھر آپ کی ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی ہو گئی، پھر ہمارا جو سٹریس ہے، ذہنی تناؤ. میرے خیال میں کوئی بھی ہر دوسرا تیسرا شخص کسی نہ کسی وقت اس حالت سے گزرتا ہے. پھر جیسے آپ نے کہا کہ سلیپ، سونے کا تو آج کل تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ بچوں کو میں اکثر کہتا ہوں، جیسا کہتے ہیں ساری رات جاگتے ہیں صبح سوتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے فجر کا وقت بھی چینج کر دینا چاہیے. It is on the lighter side, but اس سرکاڈین ردم جب وہ چینج ہوتی ہے اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے آپ کی صحت پہ. لیکن آج کل نیچرلی وہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ٹرینڈ اس کا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. تو پھر آپ کے تعلقات، ریلیشن شپس پہ لائف سٹائل میڈیسن جو ہے فوکس کرتی ہے. سبسٹینس ابیوز،
یہ وقت کے ساتھ جو ہماری یہ منشیات ہیں اور انٹاکسیکیشن اس کے اندر ابھی یہ کافی بڑی ہے. تو اس کی کافی زیادہ نوبینز ہیں جس کو یہ کور کیا جاتا ہے اور میرے خیال میں انشاءاللہ. اور ریلیشن شپس جو ہیں دیٹ از ون آف the most important areas جو I think جیسے جو وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر تعلقات جو ہیں وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی دوریاں ہو گئی ہیں. آپ بیٹھے ہیں کھانے کے اوپر یا بیٹھے ہیں لاؤنج میں بیٹھے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں تو بچے جو ہیں وہ آپ کے سارا وہ آئی فون پکڑا ہوگا اس پہ لگے ہوگا تو قریب ہوتے ہوئے بھی اب فاصلے بڑھ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے لائف سٹائل میڈیسن ان کو ایڈریس کرتی ہے. چلے انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ کانفرنس بہت اچھے سے ہو اور لوگوں کو بہت فائدہ ملے. اور سر اب کیونکہ ہم نے آج پریونٹیو کارڈیالوجی جو ایک تھیم ہے جو اس کانفرنس میں بھی انشاءاللہ اس پر بھی اسپیکرز جو ہیں وہ کریں گے, اس پر ٹاک کریں گے. سر پریونٹیو کارڈیالوجی کے بارے میں آج ہم نے تھوڑا سا آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے ایک بہت ویل نون کارڈک سرجن ہیں. سر پہلے تو تھوڑا سا بتائیں نا کہ کارڈیالوجی ہے کیا, پھر ہم پریونٹیو سائڈ پہ جائیں گے. تھوڑا سا اگر کارڈیالوجی کے بارے میں بتائیں. دیکھیں نا آپ نے ایک جو نام لیا اس کے اندر دل کا نام آ گیا تو یہ تو ہے صرف دل کی بات اور تو یہ بات ہی کوئی نہیں ہے. اور دل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے. آپ دیکھیں جسم میں پھیپھڑے بھی دو ہیں, گردے بھی دو ہیں اور یہ ساری زندگی دھڑکتا ہے, خدمت کرتا ہے جسم کی اور اس کو خون دیتا ہے. اور کیونکہ یہ ایک ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو آپ پھر گئے. سو اس لیے اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے ہر لحاظ سے, چاہے وہ ہماری میڈیکل سائیڈ ہو یا یہ شاعروں کے لیے ہو یا روحانی ہو. صحیح. سو تینوں کے لیے اس کو جو ہے سنبھال کے رکھنا اور اچھی حالت میں رکھنا تینوں لحاظ سے وہ بہت ضروری ہے. تو ہمارا تو میڈیکل سائیڈ ہے کہ اس کو بیماری سے روکنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور بیماری ہو جائے تو اس کو علاج کرنا ہے. صحیح. تو یہی ہمارا فیلڈ ہے سارے کا سارا. چھوٹا سا دل ہوتا ہے, ایک فسٹ کے برابر ہوتا ہے. صحیح. جس کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک رکھیں اور خراب ہو گیا تو ٹھیک کریں. صحیح, آپ نے صحیح درست فرمایا سر. ناظرین و سامعین, آپ یہ پروگرام رفاع کے FM ریڈیو 102.2 سے براہ راست سن رہے تھے اور آپ یہی پروگرام فیس بک کے پیج سے بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کانفرنس ریلیٹڈ یا اس تھیم کے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ بھی کائنڈلی اپنے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ مینشن کر دیں تو ہم اس سے بھی آپ کا اس کا جواب بھی آپ کو ضرور دیں گے. اچھا سر, آگے اب چلتے ہیں. سر آپ نے بالکل کارڈیالوجی اور دل کے بارے میں بہت اچھا بتایا. سر اب مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ دل کی بیماریاں ہیں کیا, جیسے ہم کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کہتے ہیں, تو وہ دل کی بیماریاں مطلب اگر میں کہوں کہ 1 2 3 کر کے اگر آپ بتائیں تو وہ کون کون سی ہیں؟ جو کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہے نا اس کا ڈومین جو ہے وہ کافی بڑا ہے. اس کے اندر دل بھی آتا ہے, آپ کی شریانیں بھی آتی ہیں جس میں دماغ کی شریانوں کا علیحدہ ہے اور باقی جو شریانیں ہیں ان کا وہ علیحدہ بیماریاں ہیں. صحیح. تو اس میں دل بھی آ گیا, جو فالج وغیرہ بھی آ گیا جس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور پاؤں وغیرہ میں اگر یہ کی نالیوں میں اگر کلاٹ چلا جائے یا اس میں وہ رکاوٹ ہو جائے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. جو کارڈیک ڈیزیزز ہیں وہ بیسیکلی 3 میں اس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. ایک تو پیدائشی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ایک ویلو کی بیماری ہوتی ہے. اکثر لوگ جو شریان ہے دل کی اس کو ویلو کہتے ہیں, بٹ ویلو جو ہے وہ 4 ہوتے ہیں, دل کے اندر ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ کامن بیماری ہے وہ ایک ریومیٹک فیور کہلاتا ہے. بچپن میں اکثر جوڑوں کی وہ درد اور بخار ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کا جو ویلو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور تیسری بیماری دل کی ہوتی ہے جو دل کی جو آرٹریز ہیں, شریانیں ہیں, ان میں رکاوٹ جس کی وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوتا ہے.
ٹھیک تو یہ بیسیکلی یہ اس کی ایک کلاسیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے. تو سر ان بیماریوں کے کچھ رسک فیکٹرز، کچھ ان کے وہ کہتے ہیں خطرے کے عوامل تو ہوں گے جو ان ڈیزیزز کو پروگریس کرتے ہیں یا ان ڈیزیزز کی وہ کہتے ہیں نا کہ ہونے میں ان کا کردار ہے، تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ اس میں دو ہوتے ہیں، موڈیفائبل ہوتے ہیں، نان موڈیفائبل ہوتے ہیں، جو تبدیل ہو سکتے ہیں اور جن کو نہیں ہم کر سکتے. اگر پیدائشی طور پہ آپ کی جو جینز کے اندر ہے، اگر آپ کی فیملی میں ہے تو اس کو ایک وہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آدمی بڑا مجبور ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ اس کا اگر دھیان رکھیں تو بہتری آ جاتی ہے. ہاں، لائف سٹائل میڈیسن بالکل. اس کے پھر بلڈ پریشر کی بیماری، ہائپر ٹینشن ہے، پھر ڈائبٹیز ہے، شوگر کی بیماری، یہ اس کے جو ہے کرونک ڈیزیزز نان موڈیفائبل آپ جیسے دبا کے کھانا کھاتے ہیں، خوب کڑھائی کھائی، خوب جا کے بڑے گوشت کے کباب کھائے، اور اسلام کا ایک بیسک اصول ہے بھوک رکھ کے کھائے اور میانہ رہے. تو لیکن وہ جب آدمی بیٹھتا ہے تو پھر شروع ہوتا ہے میٹھا دبا کے کھاتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. غذائیت ہے یہ کنٹرول ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر سگریٹ نوشی، اسموکنگ کرتے ہیں، اور اسموکنگ بھی ڈیمیج کرتی ہے آرٹریز کو. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. پھر جو خون کے اندر ہمارے ہم لائپڈز بولتے ہیں انہیں، اگر ان کی اب نارمیلٹی ہو تو وہ بھی اس کو کرتی ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. اور سٹریس، ٹھیک ہے، جو سٹریس سے بھی جو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج کرتے ہیں آپ کو. نیچرلی اس سے ہارٹ ریٹ بھی بڑھے گا، ٹربولنس بڑھتی ہے. تو ساری چیزیں ہیں جیسے افیکٹ ہوتی ہیں. تو سر یہ سارے رسک فیکٹرز وہی ہیں جو ہماری ڈیلی روٹین میں چلتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم ان کی وہی والی بات، ان رسک فیکٹرز کا، ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے تو پھر اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں. سر اب کیونکہ پریونٹیو کارڈیولوجی ہے تو ہم ان سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ پریونشن کہاں پر آئے گی مطلب ان رسک فیکٹر سے؟ دیکھیں، بچنے کا بیسٹ طریقہ ہوتا ہے یا تو اس چیز کو آپ ختم کر دیں، ٹھیک ہے، یا بھاگ جائیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو بھاگ تو آپ سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو سگریٹ چھوڑ دیں. کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو کم کھائیں اور وہ غذا لیں جو آپ کے لیے جسم کے لیے اچھی ہو. جہاں تک آپ کی اگر فیملی میں سے ڈیزیز آ رہی ہے تو ابھی جو رسک فیکٹر جو آپ چھوڑ سکتے ہیں وہ چھوڑیں گے تو چیز ہو سکتا ہے ختم نہ ہو، وہ اس کی تاخیر ہو جائے، ڈیلے ہو جائے. اور اگر شوگر ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، پہلے تو احتیاط کریں کہ اس کو ہونا، اگر ہو گئی ہے تو اس کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چند ایک چیزیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہیں، لیکن مشکل اس لیے ہیں کہ انسان کی جو خصلت ہوتی ہے نا اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو 6 روٹیاں کھاتا ہے نا اس کی 4 کریں تو بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی ایسی کوئی وہ آپ کہیں کہ جی کوئی بہت بڑا پہاڑ چڑھنا ہے اور بڑا مشکل کام ہے. مشکل نہیں، یہ صرف ایک ذہنی طور پہ آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے چیز. اور ہر ایک کو اگر یہ احساس ہو کہ میں نے زندہ اچھے طریقے سے رہنا ہے، صحت مند طریقے سے، اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی. اور زندگی ایک دفعہ آتی ہے تو اگر جلدی واپس جانے کا شوق ہے تو ضرور احتیاط نہ کریں. صحیح. اچھا سر، کیونکہ میں بھی لائف اسٹائل میڈیسن کا میں بھی کورس کر رہی ہوں اور سرٹیفیکیشن کر رہی ہوں جو پوسٹ گریجویٹ سرٹیفیکیشن ہے سر، اس میں نے بہت ساری ریسرچز دیکھی ہیں کہ جتنے بھی یہ رسک فیکٹرز ہیں یہ سارے کے سارے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز میں بہت امپورٹنٹ. اس میں ایک فیکٹر سوشل ڈسکنیکشن کا بھی ہے کہ سوشل ڈسکنیکشنز، جب ہم اسٹریس میں ہیں، سوشلی بھی ڈسکنیکٹڈ ہیں تو سوسائڈل اٹیمپٹس بھی بہت ہیں. اسٹریس بڑھ گیا، پھر آپ نے کہا کہ ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ان کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے؟ دیکھیں، اسٹریس جو ہے وہ آج کل ایک میں نے پڑھا تھا بروکن ہارٹ کا ایک لفظ. اچھا. وہ بروکن ہارٹ یہ نہیں ہے کہ پیار میں آپ کو جھٹکا لگ گیا. وہ جو بروکن ہارٹ ہے دیٹ از ایکچولی جب آپ اسٹریس کے تھرو گزرتے ہیں تو ہارٹ کی وہ میرے خیال میں کارڈیو مایوپیتھی ہو جاتی ہے. I read it somewhere. How far it is now scientifically true
ٹھیک ہے. yet to read more on it. تو ڈیفینیٹلی اسٹریس تو افیکٹ کرتا ہے آپ کی. وہی جیسے میں کہہ رہا تھا, اگر ایڈرینلین جب زیادہ ریلیز ہو ٹھیک ہے تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا آپ پہ, اور ڈپریشن کے اندر جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں تو اور زندگی میں جب اچھے تعلقات ہوں, آپ کے اچھے پیار والے لوگ قریب ہوں, تو اگر آپ مشکل میں بھی ہوں تو آپ کو سنبھال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو زندگی ہے ہی بیسیکلی تعلقات. باقی جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو اٹھنا, صبح نوکری کرنا, بچے پالنا, بیوی کو خوش رکھنا, اور یہ ہے. لیکن اچھے تعلقات یہ بالکل کائنات کی طرح انسان کا بھی ہے کہ اگر ہم اچھی طرح کنیکٹڈ ہوں تو وہ کہتے تھے نا, دکھ سکھ بانٹنا, ٹھیک ہے, خوشی میں شامل ہونا, یہ ہر چیزیں ایک جو ہے آپ کی جو زندگی ہے اس کو یہ اس میں اس کو تبدیل کرتی ہیں, اس کو بہتر بناتی ہیں, اس میں خوشی لاتی ہیں, اور غم بانٹنے سے انسان کا غم کم ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑی نیچرل چیز ہے. پہلے صرف زبانی تھا, اب سائنٹیفکلی یہ چیزیں پروون ہو گئی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے سر, آپ نے کافی پریونٹیو کارڈیالوجی کے بارے میں اور کارڈک ڈیزیزز کے بارے میں کافی ہمیں جو ہے وہ معلومات دی ہیں. سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ لائف سٹائل میڈیسن کو کتنا, یا لائف سٹائل میں آپ نے کتنی ماڈیفیکیشنز کی ہیں, آپ نے کوئی فالو کیا لائف سٹائل میڈیسن کو؟ میں اور اس مطلب اس سے پہلے کیا تھا اور آپ نے اس کے بعد کیا فالو کیا ہے؟ یقین میرا جو ہے وہ تو شروع سے ہے. اچھا. عمل جو ہے شاید وہ اتنا نہ ہو. اچھا. اس میں ایک شروع سے ہے کہ ہم لوگ جن انسٹیٹیوشن سے پڑھے, ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی بہت کی ہے. ایون ایٹ دس ایج آئی ایم 67 ناؤ. تو ابھی بھی میں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی پوری رکھتا ہوں. کھانا میں زیادہ نہیں کھاتا, تھوڑا سا میٹھے کا شوقین ہوں, وہ تھوڑا سا کھاتا ہوں, تو وہ بھی سوچتا ہوں چھوڑ دوں. اور باقی اور شاید اس عمر میں آ کے میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے, تو تھوڑا سا بھی کھائیں تو جیسے آج سے میں 10 سال پہلے کہوں میں فٹ تھا, اس طرح نہیں ہوں, لیکن میں اپنی ایکسرسائز جو ہے آلموسٹ 40 منٹس میں اچھی خاصی کرتا ہوں. ویکینڈ پہ میں گولف کھیلتا ہوں. کھانا کبھی بھی میں نے زیادہ نہیں کھایا, اور وہ جسے کہیں بھوک رکھ کے کھانا ہوتا ہے. جہاں تک آپ کہیں کہ اسموکنگ اب نہیں کرتا. اچھا. ٹھیک ہے, 6 سال ہو گئے. ٹھیک. غلط بات تھی, اور تھوڑا سا وہ بھی ختم. باقی جہاں تک سٹریس کا ہے, سٹریس جو ہے وہ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سٹریس آپ کو آئے نہ آئے بالکل, لیکن اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. سٹریس جب آپ کو آتا ہے تو اس میں آپ نے خوف نہیں لے کے آنا. جب سٹریس کے اندر خوف آ جائے نا تو آپ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سٹریس کے اندر آپ نے سکون میں رہنا ہے, اس کا آپ نے جو کوئی سچویشن آئی ہے اس کا حل ڈھونڈنا ہے. وہ ایک چیلنج ہے. تو سٹریس کا جب کوئی مشکل کام آئے تو اس چیلنج کو ایز چیلنج آپ لیں, اور سب سے اچھا حل اس وقت ڈھونڈا جاتا ہے کہ جب آپ کے اندر سکون ہو, آپ کے اچھے 1-2 دوست ہوں, ان کے ساتھ مشورہ کریں, اور پھر آپ کا وہ ہمت بھی تھوڑی بڑھ جاتی ہے. باقی یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں, اس کے ساتھ چلنا ہے. کسی کی بھی زندگی بالکل آپ کہیں گے جی سیدھی سڑک ہوتی ہے, وہ نہیں ہوتی. اونچ نیچ جو ہے دیٹس پارٹ آف لائف, اور اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ یہ اسی طرح ہی ہے اور اسی میں رہنا ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے. اگر یہ انسان کی سوچ ہو تو پھر یہ ایک پازیٹیوٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو زندگی کو پازیٹیو لینا چاہیے, اور اس کو مسکرا کے گزارنا چاہیے, اور بلکہ کوشش کرنی چاہیے آپ کی وجہ سے باقی دنیا بھی مسکرائے, اور اس کی ہمت بڑھانی چاہیے. صحیح. تھینک یو سو مچ سر. سر آڈینس کو کیا میسج آپ دیں گے کانفرنس ریلیٹڈ, اور جو آج ہم نے جس موضوع پہ بات کی اس ریلیٹڈ آپ اپنے ناظرین و سامعین کو کیا میسج کنوے کریں گے؟
میسج جو میرا سب سے پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان جو ہوتا ہے اس کا یہ مطلب بڑا سیدھا سا ہے کہ سوالات آئیں گے، سارے آسان نہیں ہوتے، تو مشکل بھی ہوتے ہیں، ان کو حل کرنا اور ہم ہی نے کرنا ہے، اس کو ہمت سے اس دنیا میں رہیں، اور جو کچھ آتا ہے اس کا بہتر حل نکالیں، اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ زندگی ایک دفعہ آتی ہے، اپنی صحت کا دھیان رکھیں، اور میانہ روی جو ہے وہ ایک بیسک پرنسپل، ایک بیسک اصول ہے۔ میانہ روی اگر ہر چیز میں رکھیں گے جو ہمارا اسلام کا اصول ہے تو زندگی میں مسائل کم آتے ہیں۔ جتنا آپ سادہ رہیں گے، سمپل رہیں گے، اپنے سوچ میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی عادات میں، اتنی زندگی آپ کی سکون والی ہوتی ہے۔ تیسرا پیغام میرا یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی پیار کیجئے اور سب سے بھی پیار کیجئے، نفرت کسی سے نہیں کرنی، خوف دل میں نہیں رکھنا، اور آپ نے تکبر تو اللہ تعالیٰ کو سب سے جو ایک خراب چیز اور ناپسند چیز ہے اللہ تعالیٰ کو وہ تکبر ہے۔ غصہ بالکل نہیں، غصہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو خراب کرتا ہے۔ اور دو تین چیزیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے، جیسے سگریٹ نوشی ہو گئی اور باقی نشہ آور چیزیں ہو گئیں، یہ اچھی نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں۔ جو چیز نقصان دیتی ہے وہ آدمی کیوں کرے؟ اور جو بھی کچھ ہو زندگی میں، صبر، شکر، تقوی، توکل، یہ 4 الفاظ یاد رکھیے، اور ایمان جو ہے اس کی پختگی، اللہ پہ یقین ہر حالت کے اندر۔ بس یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ سر، اپنے وقت نکالا، اور کافی اچھی ڈسکشن رہی۔ ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ ہی جو ہے پروگرام کا ہم اینڈ کرتے ہیں۔ آج آپ نے پریونٹیو کارڈیالوجی کے بارے میں کافی ہم نے آپ کو اہم معلومات دی، آپ نے سنا ہے کہ کیا چیزیں ہیں کارڈیالوجی اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کیا کیا ہیں، اور اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ ہم ان پہ کوشش کر سکتے ہیں تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اور اگر آپ کو، کیونکہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے اور آپ فیس بک سے بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو کانفرنس ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی ویب سائٹ کا پوچھنا ہے، تو کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بھی آپ کے سوالات لیں گے، تو آپ کی جو کوئی پرابلمز یا مشکلات جہاں پہ بھی آ رہی ہیں کانفرنس ریلیٹڈ، جو انشاءاللہ 2 to 5 دسمبر ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کی سالو کر لیں گے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر رابعہ اظہر، آپ کی ہوسٹ، آپ کو اللہ حافظ کہتی ہے۔ اللہ حافظ۔